امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 15، تیری چھاؤں میں۔ تیری چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکی کے ہنگامے میں اترنے کی کہانی ہے۔ اپنے والد کے جبر اور مجبوریوں سے پہلے ہی پسی ہوئی وادمہ کی زندگی اس وقت ایک زبردست موڑ لے لیتی ہے جب سالار کے راستے اس کے ساتھ گزرتے ہیں۔ جیسے جیسے محبت کی بارش اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کی آزادی کی کلید ہوگی۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور لائبہ خرم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 14، تیرے جانے کے بعد۔ تیرے جانے کے بعد ARY ڈیجیٹل کا ایک ڈرامہ تھا جسے ایک دلکش کہانی اور زبردست پرفارمنس کے لیے بہت سراہا گیا۔ اس ڈرامے میں ایک بہادر نوجوان عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کے بعد اس کا شوہر اپنے خاندان کی کفالت کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ تیرے جانے کے بعد ڈرامے کی کاسٹ میں مومنہ اقبال، سیدہ طوبہ انور اور دانیال افضل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سلمان سرہندی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شہزاد ناصب نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ ربینہ کبیر خان اور رخسانہ نگار نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 13، یاحییٰ۔ یاحییٰ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک زبردست کہانی ہے جو 4 بہنوں والے خاندان کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یاحییٰ کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے۔ اس خاندانی متحرک کے درمیان یاحییٰ خود کو اپنے والدین اور بہنوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے نامرد آزما پاتا ہے۔ یاحییٰ کی پڑوسی ملی ایک دلکش اور متحرک نوجوان لڑکی اس کے لیے اٹل محبت رکھتی ہے، تاہم یاحییٰ خود کو اپنے خاندان کے مطالبات میں الجھا ہوا پاتا ہے، اکثر اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نمبر 12، جان سے پیارا جونی۔ جان سے پیارا جونی پہلی محبت اور وفا کے جذبات کے درمیان پھنسے ایک سادہ آدمی کی کہانی ہے۔ جیسے ہی جنید اپنے پیار کے انکار سے شفا پاتا ہے، نیا ملا رشتہ عقیدت کے توازن میں لٹک جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عالیہ بخاری نے لکھا ہے۔ میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد، ہیرا مانی اور ماہم شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی، اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔
ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ یعنی ببلی ہانیہ عمر 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، نادان۔ ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور احمد علی اکبر شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، بے رنگ۔ بے رنگ اینی کی زندگی میں رونما ہونے والے زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کے جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں گر جاتی ہے۔ مہروز کے لیے ایک اینکر ہونے کے باوجود جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اینی اس بیماری سے بے خبر ہے جو اسے آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ تقدیر کے راستے پر چلیں گے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہے؟ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور گولڈ برج میڈیا پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا فیصل، ہارون شاہد، زین افضل، سکینہ خان اور آغا طلال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر
نشر کیا گیا۔ نمبر 5، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں، جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں۔ کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا وہ محبت کی کہانی میں ایک حتمی رکاوٹ بن جائے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ یہ انکشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا محرک بن جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا سفر ایک پیچیدہ بھول بھلیاں بن جاتا ہے، کیونکہ اسرا اور سلطان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو اپنی مرضی اور ترجیح کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، حسرت۔ حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسد اور تلخی دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ کرن حق بطور ثنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہترین زندگی دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ فہد شیخ بحیثیت ارحم ایک پیچیدہ شوہر ہے جو اپنے رویے سے غیر متوقع ہے اور اکثر اپنی بیوی ثنایا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جینس ٹیسا بطور فبیہا ایک ہوشیار لیکن پرعزم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ دوسری شادی کرنا ہمیشہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔
اپنے اہداف کا پیچھا کرنا ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے، تاہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں افراتفری کا باعث بننا بیک وقت آپ کو برباد کر دے گا۔ تو کیا دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حل ہے، یا اس سے معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔